آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا فارمولا دینے والا ہوں جو اتنا کامن اور اتنا معمولی ہے، لیکن جب میں وہ ریوائز کرواؤں گا تو آپ کو بڑی حیرت ہوگی کہ اتنی معمولی بات ہم کیوں نہیں سوچتے، حالانکہ ذہن کے کسی نہ کسی کونے میں ہمیشہ موجود ہے، ہماری زندگی میں ہمیشہ یوزفل ہے، ہم ڈیلی اس کو یوز کرتے ہیں، اس کو برتتے ہیں، اس کو سکھاتے ہیں، اس کو سیکھتے ہیں، لیکن احساس نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ اب دیکھیے، دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں، میں ہمیشہ بتاتا ہوں، کچھ ویزیبل ہیں، کچھ انویزیبل ہیں، یعنی کچھ نظر آتی ہیں، کچھ نظر نہیں آتی۔ پھر میں حواس خمسہ کا ذکر کرتا ہوں، 5 آرگنز، سینسٹیو آرگنز، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، ناک دیا ہے، زبان دی ہے اور ہاتھ دیے ہیں چیک کرنے کے لیے۔ یہ لمس، اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ چھٹا بھی میں نے بتایا، وہ ہے ایمان، وہ ہے آپ کی روح، دل کی دھڑکن وغیرہ وغیرہ۔ آج میں اسی سے ریلیٹڈ ایک اسٹیپ آپ کو اور لے جانا چاہ رہا ہوں آگے، تاکہ ہم کو غور کرنے کی عادت پڑے اور کوئی بھی چیز کا سوال یا کوئی الجھن یا کوئی ڈاؤٹ آئے تو یہ فارمولے میں رکھ کے آپ اس کو سالو کرنے کی کوشش کیجیے۔ مثلاً آپ کے سامنے ایک بات آ گئی، اب آپ کو بے چینی شروع ہو گئی کہ یار یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، پھر یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اور ایک یہ فائدہ مند ہے یا اس سے نقصان ہوگا، اس سے عزت ملے گی یا بے عزتی ہوگی، اس سے اللہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا، اس سے جنت ملے گی یا دوزخ ملے گی، یعنی بہت ساری چیزیں ہیں۔ اس میں سب سے پہلے آپ کو کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جیسے ہی آپ ایک لفظ کا استعمال کرتے ہیں بریانی، تو بریانی کیا چیز ہے؟ یہ بریانی الماری میں رکھنے کی چیز تو نہیں ہے، بریانی لکھ کے رکھ لینے کی، بک میں رکھ لینے کی چیز تو نہیں ہے، بار بار بریانی 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 رٹا مارنے کی، وظیفہ پڑھنے کی چیز تو ہے نہیں۔ بھائی بھوک لگی ہوئی ہے، مجھے دل چاہ رہا ہے، کافی زمانہ ہو گیا بریانی کھا کے، فوراً لاؤ، کہاں ہے بریانی؟ آپ نے صرف ایک لفظ بولا بریانی اور خاموش ہو گئے۔ آپ کو بریانی چاہیے یا آپ بریانی مجھے لا کے دینا چاہتے ہیں، آپ کا دل چاہ رہا ہے بریانی کھانے کا، تو ایک لفظ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز کیا ہے۔ اب اگر آپ نے کسی پرفیوم کا نام لے لیا، فوراً آپ کا ذہن اس بات پہ جائے گا کہ پرفیوم مارا جائے گا، اپنے جسم پہ لگایا جائے گا تاکہ لوگوں کو سونگھنے میں اچھی خوشبو محسوس ہو۔ اگربتی کا نام آپ نے لے لیا تو فوراً یہ احساس ہوگا اس کو جلائیں گے تو اس سے دھواں نکلے گا۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں۔ ایک سانگ، ایک گانا، جیسے ہی کوئی کہے گا کہ آپ نے وہ گانا آپ کو آتا ہے کا مطلب کیا ہے؟ اب وہ سننا چاہ رہے ہیں۔ یہ گانا صرف سننے سے تعلق رکھتا ہے، کسی نے لکھ دیا، کسی نے میوزک بنا دیا، کسی نے گا دیا، آپ لوگ سب سن رہے ہیں، آپ مجھ سے فرمائش کر رہے ہیں کہ گانا سنائیے۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، کچھ پہننے کی ہے، کچھ کھانے کی ہے، کچھ بولنے کی ہے، کچھ سننے کی ہے، کچھ دیکھنے کی ہے، کچھ محسوس کرنے کی ہے۔ ایک غم کی سٹوری ہے، ایک خوشی کی سٹوری ہے، کامیڈی ہے، جوتا ہے، چپل ہے، پیروں میں پہننے کے لیے ہے نا، سر پہ رکھ کے گھومنے کے لیے تو نہیں ہے۔ ٹوپی ہے تو وہ سر پہ رکھنے کے لیے ہے۔ اینک ہے لیکن میں ہمیشہ ایسے لگا کے رکھا ہوا ہوں تو کوئی فائدے کا نہیں ہے۔ اینک یہاں لگانی چاہیے تاکہ مجھے صاف کلیئر نظر آئے۔ ان تمام باتوں کو بتانے کے بعد میں آپ سے یہ پوچھوں گا، اور اس کے پوچھنے کی خاص وجہ بھی ہے کہ آج الحمدللہ 2 لڑکوں نے ایک طرح سے اسلام قبول کر لیا ہے۔ انہوں نے یہ وعدہ کر لیا ہے کہ سر ہم آج کے بعد اب قرآن نہیں چھوڑیں گے۔ نوجوان 2 لڑکے، اجنبی۔ میں نے اتنا کنونس کر لیا ان کو ریسٹورنٹ میں کہ آج کے بعد سر ہم قرآن پہ عمل کریں گے، قرآن کا علم حاصل کریں گے، قرآن پڑھیں گے، قرآن لکھیں گے، آپ سے عربی سیکھیں گے، اور مجھے قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارنا ہے، دیٹس آل۔ اب لوگ مجھے مسلمان کہیں، کرسچن کہیں، ہندو کہیں، کچھ بھی کہہ لیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں نے پوچھا بھی نہیں کہ آپ کا پرانا مذہب کیا ہے، پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا، میں نے تو نام بھی نہیں پوچھا، چلیے بولیے۔ میں بات کچھ اور کر رہا تھا کسی سے، ان دونوں نے انٹری لی،
اور انہوں نے مجھ سے سوالات کیے، میں نے جوابات دیے، میں نے قرآن کا ایسا انٹروڈکشن پیش کیا کہ وہ دونوں قرآن لینے کے لیے تیار ہو گئے، قرآن لکھنے کے لیے تیار ہو گئے، انہوں نے اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیا۔ ان کو میں نے سمجھایا، جیسے انہوں نے پوچھا کہ ہم نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے پروگرامز دیکھے ہیں کہ وہ جو کچھ پڑھاتے ہیں آپ لوگوں کے پاس، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو یہ جو کلمہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کیا یہ کوئی کھانے کی چیز ہے، پینے کی چیز ہے، سونگھنے کی چیز ہے، خالی سننے کی چیز ہے، یا بول دینے کی چیز ہے خالی، یا لکھنے پڑھنے کی چیز ہے؟ کیا کس کیٹیگری میں ڈالیں گے آپ؟ میں نے ابھی آپ کو بتایا، بریانی، پرفیوم، کلر، آواز، ٹیسٹ، کپڑے جسم پہ پہننے کے، آپ کبھی نیچے جو پہننے کی چیز ہے اوپر نہیں پہنتے، اوپر کی چیز نیچے نہیں پہنتے۔ پیروں میں آپ جوتا اور چپل لیتے ہیں، اس کو آپ سر پہ رکھ کے نہیں گھومتے، ٹوپی سر پہ پہنی جاتی ہے، پیروں میں پہن کے نہیں پھرتے۔ تو ہر چیز کی ایک شکل ہے، ایک صورت ہے، اس کا استعمال ہے۔ یہ کلمہ کیا چیز ہے؟ بس آپ نے بول دیا، ختم، آپ مسلمان ہو گئے؟ واہ واہ واہ! اس کی میں مثال دوں گا، آپ کو بڑا مزہ آئے گا۔ ایک جگہ شادی ہوئی ہے، آپ کو دعوت تھی، آپ چلے گئے، اتفاق سے آپ کو بھی بلا لیا گیا کہ بھائی آپ بھی جو ہے لڑکی اور لڑکے دونوں کے والدین سے اتنے قریبی دوست ہیں، لہٰذا ایجاب و قبول میں آپ بھی بیٹھیے۔ تو یہاں قاضی صاحب نے سمجھا دیا دولہے کو کہ میں اتنے مہر کے عوض اپنی نفس کے لیے آپ کی بیٹی فلان بنت فلان کو اپنی نکاح میں لیتا ہوں، جائیے ماموں جان، خالہ جان، خالو جان، ذرا پوچھ کے آئیے۔ اندر میں بھی گیا، لڑکی نے کہا قبول ہے، یہ بھائی فلاں صاحب اور یہ ہے اور یہ ہے۔ تو کیا یہ پوچھنا، ایجاب جواب طلب کرنا اور یہاں قبول کرنا ہو گیا؟ شادی کی رات تو بولے گی وہ مجھ سے آ کے انہوں نے پوچھا تھا کہ میں آپ سے شادی کر رہا ہوں، انہوں نے یہ تو نہیں بتایا کہ آپ میرے کپڑے اتاریں گے، کیا خیال ہے آپ کا؟ بولیں گے نہیں، یہ ایگریمنٹ تو نہیں ہوا، آپ مجھے پہلے بتانا چاہیے تھا کہ آپ شادی کے بعد ایسی بے حیا حرکتیں میرے ساتھ کرنے والے ہیں۔ کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ اس نے کوئی سوال کیا، مجھے جواب دینا ہے، میری امی نے، خالہ نے، بہن نے، فلاں نے مجھے بتا دیا، وہ پوچھیں گے تم کو وہ بولنا ہے۔ اور یہاں کچھ سچویشن بدل گئی ہے، کیا کیا جائے؟ نہیں، آپ، مجھے تو یہ نہیں معلوم تھا کہ شادی کے بعد یہ سب ہوتا ہے، میں تو بالکل راضی نہیں ہوتی شادی کے لیے۔ پھر اس طرح اگر ہو جائے تو کیا خیال ہے آپ کا؟ ایک آدمی کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہا ہے کہ میں اب یہاں سے جنتی ہو گیا۔ ایک فیکٹری میں آپ کو نوکری مل گئی ہے، آپ نے ایگریمنٹ پیپر سائن کیا ہے، دوسرے دن سے آپ جاب پہ نہیں آ رہے، تو کتنے دن آپ کو جاب پہ رکھیں گے؟ آپ ڈسمس نہیں ہو جائیں گے؟ اگر کبھی مینیجر پوچھ کے بولے گا بھائی تم کدھر ہو آئے، تم نے انٹرویو دیا، تم نے پیپر سائن کیے، ایگریمنٹ کیا، بولتا ہے نہیں میں تو پہلی پہ آؤں گا تنخواہ لینے کے لیے، میں تو گریجویٹی لینے کے آؤں، تو پھر کام کون تمہارے ابو کریں گے کیا؟ اچھا چلو، اس فیکٹری میں اس آدمی کا باپ بھی کام کرتا تھا، دادا بھی کام کرتا تھا، تو کیا پوترے کو آٹومیٹیکلی نوکری مل جائے گی؟ مینیجر بولے گا، وہاں کا مالک بولے گا بھائی تمہارے دادا جان وہ پرانے زمانے کے اکاؤنٹنٹ تھے، انہوں نے ہماری کمپنی کے سارے اکاؤنٹس لکھے ہیں اپنے ہاتھ سے لیڈجر بک میں، اور تمہارے والد کو پڑھا لکھا کے انجینئر بنایا، اس لیے فیکٹری میں کام ملا۔ تم تو زندگی بھر آوارہ گردی کرتے رہے، تم کو تو چوکیدار کی نوکری بھی نہیں دے سکتے ہم نے دیکھا ہے تم کو ڈرگس لیتے ہوئے، ہم نے دیکھا ہے تم کو جھوٹ بولتے ہوئے، تم کو سیکیورٹی گارڈ رکھیں گے تو تم تو چوری کر کے سارا سامان ورکرز کے ہاتھ سے پہنچا دو گے باہر، حمام دھونا ہے تو دو اور اس کے بعد کیمرے کے سامنے آ کے بیٹھو، تو تم کو تو حمام دھونے کی نوکری بھی نہیں ملے گی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے دادا مسلمان تھے، بہت بڑے مومن تھے، آپ فلاں 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 کی اولاد ہے، ہم غوث کے خاندان سے ہیں، ہم نبی کے نواسوں میں سے ہیں، ہم اہل بیت میں سے ہیں، ہم سید ہیں، ہم شاہ صاحب ہیں، فلاں ہے، کدو ہے، بیگن ہے، بھینڈی ہے، یہ چلے جائیں گے جنت میں؟ میرے دادا پولیس میں تھے، وہ بابا فوج میں تھے، اور ماموں وہ CID میں تھے، اور چاچا کا وہ بہت بڑا کاروبار تھا، تم کیا ہو؟ تو یہ کوئی کھانے پینے کی یا ٹھپا لگ کے عبد الغفور کا بیٹا عبد الرحیم کا بیٹا عبد الجلیل کا بیٹا غوث کا بیٹا خواجہ کا بیٹا یوسف کا بیٹا شریف، یہ سلسلہ ہے کیا؟ یہ نام ہے جو رکھا جائے گا صرف، یا کام ہے کچھ؟ اسلم یسلمو کا مطلب ہے یہ جواب ہے کسی بات کا
کہ آپ کو کسی نے کہا تھا کہ تم یہ کام میں تم کو جو سونپ رہا ہوں یہ کرو گے، تو یہ آپ نے کہا ہاں کروں گا، تو آپ نے صرف وہ بات کو قبول کیا اپنی زبان سے، اپنے دل سے، اپنے دماغ سے۔ جب تک آپ وہ عمل کریں گے نہیں، آپ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ ہم نے تو قرآن ہی نہیں پڑھی اب تک، ابا بول دیے، امام صاحب بول دیے، فلاں صاحب بول دیے، اس پہ چل رہے ہیں اندھے بن کے۔ اچھا، پھر جتنا تم عمل کرو گے اتنے لیول کے مسلمان رہو گے۔ سائنس میں تمہارے 40 نمبر ہے، ہندی میں 50 ہے، اردو میں 80 ہے، انگلش میں کچھ ہے، سوشل میں کچھ ہے۔ جتنا پڑھو گے، جتنا لکھو گے، جتنا سمجھو گے، اتنے نمبر ملیں گے۔ تو آپ کتنے درجے کے مسلمان ہیں پہلے یہ تو دیکھ لو۔ ختنہ کرانے سے، پیجامہ پہننے سے، داڑھی بڑھا لینے سے، ٹوپی پہننے سے آدمی مسلمان نہیں ہوتا۔ یہ تو اس بک کا کور ہے، آپ نے جو انگلش کے بک کے اوپر جو کور چڑھایا ہے وہ کور ہے، یہ بھی کور ہے، پیجامہ کرتا بھی کور ہے۔ وہ بک کبھی کھول کے دیکھیں اندر کیا ہے، وہ بک میں کیا لکھا ہوا ہے دیکھیں کبھی۔ آپ تو حلیہ بنا کے پھر رہے ہیں۔ تو یہ چیز کیا ہے آخر؟ میں اسلام قبول کرتا ہوں، میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں مسلمان ہو کے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے اوپر عمل کر رہا ہوں، تو میں جتنا عمل کروں گا اتنے % مسلمان ہوں۔ اور میں نے قرآن پڑھ کے ایک ایک چیز کو مان لیا ہے کہ یہ اللہ کا قانون ہے، اس پہ مجھے چلنا ہے، تو اسے مومن کہتے ہیں۔ اور جب تک آدمی قرآن نہیں پڑھے گا، جب تک اس کے اوپر بھروسہ نہیں کرے گا، جب تک یہ دل سے قبول نہیں کرے گا کہ میں اس پہ عمل کرنے والا ہوں، مومن نہیں ہو سکتا۔ جب تک مومن نہیں ہوا تو مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو پھر ایمان قبول کرنے کی چیز ہے، اسلام عمل کرنے کی چیز ہے۔ اگربتی لگائے تو سونگنے کی چیز ہے، کانوں میں عطر کا پھایا لگائیں تو سونگنے کی چیز ہے، وضو کریں گے، غسل کریں گے تو وہ پاک صاف کرنے کی چیز ہے، تزکیہ ہے۔ کوئی آپ کو لا کے زمزم دے دے، آپ کو کھجور دے دے تو وہ کھانے پینے کی چیز ہے۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ کھجور لے کے آپ وظیفہ پڑھ رہے ہیں اور تسبیح کو کھا رہے ہیں، وہ مالا جپنے کی، ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ بھئی خوشبو کی چیز ہے، لہٰذا وہ جو عطر کی شیشی ہے ناک اٹھا کے اندر لگا رہے ہیں، یہ اندر لگا لوں گا تو زیادہ بہتر رہے گا، ایسی حرکتیں تو نہیں کرتے نا۔ پھر یہ کلمے کے ساتھ مسخرہ پن کیوں؟ یہ آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی رسولی کے ساتھ مسخرہ پن کیوں؟ لا نفرق بین احد من رسولی کے ساتھ مسخرہ پن کیوں؟ اہدنا الصراط المستقیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ساتھ چھچورا پن کیوں کر رہے ہیں ہم لوگ؟ کیا یہ چیز صرف بڑبڑانے کے لیے ہے؟ طوطے کی طرح رٹا مارنے کے لیے مٹھو بیٹے پپی دے؟ کبھی مٹھو بیٹا پپی تو نہیں دے رہا تو آپ سے تو بہتر ہے کم از کم کہ وہاں ٹھہر کے ایاک نعبد و ایاک نستعین بول رہے ہیں اور باہر آ کے جو ہے سگنل توڑ رہے ہیں، راستے میں تھوک رہے ہیں، چپل کسی اور کی پہن کے جا رہے ہیں۔ آپ کی چوری ہو گئی، بس آپ کا کام ہے آپ ننگے پیر جائیں، آپ کسی اور کی چپل نہیں پہن سکتے۔ لیکن اتنی تمیز، اتنا وہ ہے ہمارے یہاں۔ بڑا اچھا لگا مجھے ان لوگوں سے بات کر کے، ایسے اچھے اچھے سوالات، ایسی باتیں، اور اتنی شرم آئی ہے مجھے ان لوگوں کی باتیں سن کے۔ مسلمانوں کو انڈائریکٹلی اخلاق کے دائرے میں اتنا ذلیل کیا ہے ان دونوں نے، پوچھو مت۔ سر ہم اتنا اچھا دیکھتے ہیں اسلام کو، مسلمان ایسے کیوں ہیں؟ مجھے بنا جواب دیے کہ تو میں رہ نہیں سکتا تھا، مجھے مجبوراً بولنا پڑا کہ کچھ ہمارے پاس کے حرامی قسم کے مولوی، جاہل جس کو الف کا نام بھالا بھی نہیں معلوم، ان کے بڑوں نے بتا دیا مدرسے میں ڈال کے کہ تم گھر کا ریجیکٹڈ مال ہو، تم گھر کا ویسٹیج ہو، تم ڈسٹ بن ہو، تم کو ہم لہٰذا بدماش ہو، تم چور ہو، باپ کے جیب میں سے پیسے چرانے والے ہو، اس لیے تم کو مدرسے میں ڈالا جا رہا ہے۔ تو باہر نکلنے والے دو ہی کیٹیگری کے ملیں گے آپ کو، یا آخری قسم کا چور بدماش، یا پھر بالکل بیل منہ میں سے تھوک بھرا، کسی کام کا نہیں ہے انہیں۔ اچھا میڈیم کلاس کے بھی کچھ ایسے ہیں آپ کو اب نارمل لوگ۔ تو یہ بتانا پڑا مجھے کہ ان بدماشوں نے عام جنتا کو یہ دھوکہ دیا ہے کہ تم یہ پڑھو گے جنت میں جاؤ گے، یہ پڑھو گے رزق نہیں تمہارا رزق کھل جائے گا، اور یہ ہوں گے تو برکتیں نازل ہوں گی، یہ تختی دکان میں لگا لیں گے تو یہ ہوگا، تعویذ بنا کے گلے میں لٹکا لیں گے تو یہ ہوگا، 33 وقت پڑھیں گے تو یہ ہوگا۔ یہ ان حرامیوں نے ایسی باتیں کر کے امت کو بگاڑا ہے۔ میں بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا آپ سے، اللہ ماشاءاللہ کچھ اچھا ہوگا تو ہوگا، لیکن اکثریت دیکھیے آپ، بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے میں نے، انجینئرز ہیں، کانٹریکٹرز ہیں،
करोड़पति हैं, बैठे हुए हैं बस छिछोरपन। अल्लाह रहम करे बस।